اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد قرطبہ کا پیج میں آپ سے شیئر کروں پہلے۔ آگے وہ کہتے ہیں عقل کی منزل ہے وہ، عشق کا حاصل ہے وہ، حلقہ آفاق میں گرمی محفل ہے وہ۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ بھی عشق اور عقل دونوں کو اکٹھا کر دیا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پچھلی گفتگو میں یہ کہا تھا نا کہ ہم جب کوئی کسی اپنے نصب العین کو پانے کے لیے، اپنے مقصد کو پانے کے لیے سب سے پہلے فیصلہ کرتے ہیں تو عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ فیصلہ کرنے کے لیے ہم عقل کا استعمال کرتے ہیں، اور اس پر عمل کرنے کے لیے، عمل پیرا ہونے کے لیے پھر ہم جذبہ شوق کا استعمال کرتے ہیں۔ جذبہ شوق ہے جو ہمیں اس کو نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے، وہ جذبہ جو پیچھے کار فرما ہوتا ہے اس کو حاصل کر لینے میں ہماری ممد و معاون ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ان دونوں چیزوں کو جمع کر دیا کہ اس کا نتیجہ یعنی کیا نکلتا ہے، ان دونوں چیزوں کا حاصل کیا ہے، اس کی منزل کیا ہے، وہ یہ مرد خدا کا یقین ہے۔ عقل کی منزل ہے وہ، یعنی عقل کی ڈیسٹینیشن، عقل نے بھی جہاں تک رسائی حاصل کرنی ہے وہ وہی چیز ہے، اور عشق کا حاصل ہے وہ، عشق کے یعنی اس جذبہ شوق کے پیدا کر لینے کا نتیجہ کیا نکلے گا، وہ بھی یہی نکلے گا کہ آپ کو مرد خدا یعنی یقین وہ اس درجے میں پیدا ہو جائے گا۔ اور آگے حلقہ آفاق میں گرمی محفل ہے وہ کہہ کے، یعنی دنیا میں جتنی بھی محافل ہیں دنیا کی، اس میں اگر کسی چیز کی گرمی ہے تو وہ اسی چیز سے ہے۔ اگر کسی چیز سے اس گرمی اس محفل میں، یعنی آپ یوں سمجھے شمع محفل جو ہے وہ اسی چیز کو، آپ یوں کہہ لیں کہ یہ جو پورے دونوں مصرے ہیں، اس میں جو لفظ منزل اور حاصل اور گرمی محفل، یہ تینوں کے تینوں الفاظ منزل، حاصل اور گرمی، یہ اصل میں اس نقطے ہی کی وضاحت ہے جو اوپر کہا نا کہ نقطہ پرکار حق۔ تو یہاں عقل کی منزل کہا، عشق کا حاصل کہا، اور حلقہ آفاق کی محفل کی گرمی کا، یعنی گرمی محفل کا۔ تو اصل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی ہو دنیا میں، عالم میں، اس کا جو نقطہ ہے، ایک پوائنٹ ہے جو وہ مرد خدا کا یقین ہے۔ یہاں اس میں اصل میں تو جو وہ بندہ مومن کے اوپر صفات بیان کر رہے تھے، اس میں آ کے انہوں نے کہا کہ بندہ مومن کی ان صفات میں کیا چیز ہے جو اس کو بندہ مومن بنا رہی ہیں، وہ اس کا یقین ہے۔ اور اس میں بھی میں نے آپ کو اور بھی کلام سے ان کی چیزیں بتا کے تو بتا دیا کہ اصل چیز جو ہے وہ اس کا یقین ہی ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں اب دوبارہ یہ دیکھیں، اس میں ہوا یہ تھا کہ اس کو انہوں نے مخاطب کیا تھا مسجد کو، اپنا اے حرم قرطبہ کہہ کر، اس کے بعد انہوں نے یہ چیزیں سب بتا کے پھر قطرہ خون جگر جب بتایا، پھر خون جگر کی تھوڑی باتیں بتا دی، پھر اپنے آپ کو شامل کیا، پھر کافر ہندی، اور پھر مسجد کا جلال و جمال بتایا۔ پھر اس میں ایک طرح سے ان کو روحانی مکاشفہ ہوا مسجد میں کھڑے ہو کر، جس کا یہ اس پیراگراف میں بیان کیا، وادی امن کا نور اور تیرا منار بلند جلوہ گہے جبرائیل وغیرہ کہہ کے، یہ ایک طرح سے آپ یوں کہیں کہ کھڑے کھڑے وہاں ایک تخیلات کی دنیا میں چلے گئے، اس میں جبرائیل اور کلیم اور خلیل کے ساتھ اس کی روایت کو جوڑ دیا۔ اس کے بعد اس بندہ مومن کی یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی زمین بے حدود، اس کا افق، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، پھر اس کی خوبیاں بتائیں۔ اس کے بعد اسی بندہ مومن کے بارے میں ہی اور صفات کا یہاں پہ اظہار کیا کہ اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد، یہاں تک آگے۔ اب دوبارہ مسجد کو مخاطب کر کے اس کے ساتھ پھر گفتگو شروع کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کعبہ ارباب فن، جیسے اوپر اے حرم قرطبہ کہا تھا، دوبارہ اس کو کعبہ ارباب فن کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں۔ کعبہ ارباب فن سطوت دین مبی۔ یہاں پہ بھی آپ دو چیزیں غور کیجئے، ایک تو کعبہ ارباب فن، ارباب فن کا کعبہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں یہ جو لفظ کعبہ ہے
یہ آپ جانتے ہیں سب، خانہ کعبہ. لیکن اردو ادب میں یا کسی بھی ادب میں یہ لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے کسی چیز کی یعنی آخری درجے میں اس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے. کسی چیز کی انتہا درجے کی بڑائی بیان کرنے کے لیے اس کے لیے یہ صفت بیان کی جا سکتی، اور یہ کسی چیز کے لیے بھی کی جا سکتی ہے. یہاں پہ تو خوبی یہ پیدا ہو گئی کہ علامہ اقبال نے تو اس کو کیا بھی مسجد کے لیے استعمال ہے نا اس لفظ کو، یعنی مسجد قرطبہ ہی کو کہہ رہے ہیں نا کہ کعبہ ارباب فن. آپ مثال کے طور پہ اس کو تاج محل کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی آپ تاج محل کو بھی کعبہ ارباب فن کہہ سکتے ہیں، یعنی ارباب فن کا کعبہ. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس میں یعنی ایک تو یہ چیز ہے جس کو سمجھنا چاہیے. پھر مسجد کو کہہ کے کعبہ ارباب فن سطوت دین مبی. سطوت جو ہے یعنی شان و شوکت، جیسے ہم کہتے ہیں نا، شان دین مبی کی شان ہے. کس کو کہہ رہے ہیں؟ مسجد کو. سطوت دین مبی تجھ سے حرم مرتبت اندلسیوں کی زمین. مسجد کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہے جس کی وجہ سے یہ جو اسپینش ہیں، اندلسی جو ہیں، ان کی زمین حرم مرتبت ہو گئی ہے. تیرے یہاں وجود کی وجہ سے، تیرے اس زمین پر ہونے کی وجہ سے اس اسپین کی ساری زمین جو ہے اس کا ایسا مقام ہو گیا جیسے حرم کا مقام ہوتا ہے. اس کا ایسا مرتبہ ہو گیا ہے جیسے حرم کا مرتبہ. کعبہ ارباب فن سطوت دین مبی تجھ سے حرم مرتبت اندلسیوں کی زمین. یہ اندلسیوں بھی پڑھتے ہیں کچھ لوگ، اندلسیوں بھی پڑھتے ہیں، دونوں الفاظ ٹھیک ہے. اندلس بھی کہتے ہیں، اندلس بھی کہتے ہیں. آگے دیکھیں یہ کیا خوبصورت شعر ہے، بہت ہی خوبصورت شعر ہے. تہے گردوں اگر حسن میں تیری نظیر، قلب مسلمان میں ہے اور نہیں ہے کہیں. ہے تہے گردوں اگر حسن میں تیری نظیر، قلب مسلمان میں ہے اور نہیں ہے کہیں. تہے گردوں آسمان کے نیچے، اگر تہے گردوں اگر یعنی آسمان کے نیچے، حسن میں تیری کوئی مثال پیش کی جا سکتی، جیسی تو حسین ہے، اگر تیری کہیں مثال پیش کی جا سکتی ہے تو وہ کہیں پر نہیں ہے سوائے مسلمان کے دل میں. ان دو مصروں میں اصل جو بات وہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ تو بڑی سادہ سی بات ہے. کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ تیری کوئی مثال نہیں. کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ تو جیسی حسین شاہکار جو ایک نقش ہے وہ آسمان کے نیچے اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. لیکن جس خوبصورتی سے بیان کیا ہے اس میں ایک ایکسیپشن پیدا کر دی ہے، قلب مسلمان میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے دل میں وہ نقش موجود ہے. ایک بندہ مومن جب چاہے گا اس طرح کا نقش دوبارہ بنا لے گا. یعنی تیری یہ نظیر جو ہے، کیونکہ وہیں سے اس نے یعنی اس کا جنم وہیں سے ہوا ہے، قلب مسلمان سے، اس کے ذہن سے، اس کے قلب سے یہ نقش بنا ہے جس کا وجود آج زمین پر ہم دیکھتے ہیں. تو تیری خوبصورتی، تیرے حسن کی نظیر اس کائنات میں، اس آسمان کے نیچے اور کہیں نہیں ہے. اگر کہیں ہے تو وہ قلب مسلمان میں ہے. وہ اگر چاہے تو اس کا ایک اور شاہکار کبھی بھی بنا سکتا ہے. کلیئر ہوگی نا یہ، یعنی اس شعر کی کیا خوبی ہے اور کیا وہ کہنا چاہ رہے ہیں. اب وہ آ گیا ان کی اصل بات جو وہ اپنے کلام میں کہیں نہ کہیں سے ان کو اصل میں یہ بات کرنی ہوتی ہے. یہ ہے ان کا اصل دکھڑا. ہم نے جیسا کہ بتایا تھا کہ وہ یعنی اسلام کی نشاط ثانیہ کے نقیب ہیں. اصل میں ان کا مدعا، ان کا میسج، ان کا پیغام یہ ہے. ایک طرف وہ بتاتے ہیں کہ وہ جو قرون اولا کے جو عربی شاہ سوار تھے، جو حجازی شاہ سوار تھے، ان کا کیا مرتبہ تھا، کیا شان تھی، اور ان کی آمد پر کیا شان و شوکت اس اسلام کی ہوئی، کیا علوم، کیا
کیا کیا فن جو فن تعمیر ہو یا اور دوسرے فنون ہوں، اس میں کیا ترقیاں ہوئیں، ایک طرف یہ بتاتے ہیں کہ وہ چیز اس کو ایک طرح سے اس ماضی کے لیے وہ مغموم ہیں، وہ روتے ہیں کہ وہ ماضی ہم سے چھن گیا، اور پھر دوسری طرف وہ اس قوم کو بتاتے ہیں کہ کیا چیز ہے، کیا کمی ہے جس کی وجہ سے یہ چھن گیا، اور وہ کیا چیز ہے جو تم پیدا کرو تو وہ دوبارہ ہم لیں گے، اس چیز کو ہم دوبارہ حاصل کریں گے۔ یہ ان کا الہام ہے علامہ اقبال کا۔ تو وہ یہ دیکھیں گے لفظ آہ کہہ کے اب اس کا ایک طرح سے دکھ بیان کرنے لگے۔ آہ وہ مردان حق، وہ عربی شاہ سوار، حامل خلق عظیم، صاحب صدق و یقین۔ اب آپ یوں سمجھیں کہ اوپر بندہ مومن کی جو خصوصیات بیان کی تھی نا، اس کی اب وہ ایک طرح سے کلائمیکس، ایک طرح سے پیک، اس کا آخری درجے میں اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اصل میں عربی شاہ سوار، وہ جو حجازی شاہ سوار تھے، جو آپ یوں کہ یہ خلق عظیم کو دیکھیں انہوں نے کامز میں لکھا ہوا ہے، یہ اصل میں وہ انکا علی خلق عظیم، انکا لعلی خلق عظیم، یہ یوں سمجھیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کے صحابہ، پھر تابعی، تبا تابعی، اور پھر قرون اول کے جتنے بھی حجازی شاہ سوار لوگ ہیں، ان سب یہ ایک طرح سے انہوں نے یہاں پہ صفات بیان کی مردان حق کہہ کے۔ آہ وہ مردان حق، وہ عربی شاہ سوار، حامل خلق عظیم، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے یہ جو صفت ہے، یہ ہے جو انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی، حامل خلق، اس لیے اس کو قامز میں لکھا ہے، حامل خلق عظیم، صاحب صدق و یقین، صاحب صدق و یقین، یعنی صدق اور وہی یقین اور خلق عظیم، یہ ان کی کریکٹرسٹکس تھی، یہ ان کے ایٹریبیوٹس تھے، کن کے؟ عربی شاہ سواروں کے۔ پھر جن کی حکومت سے ہے فاش یہ رمز غریب، سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی نہیں۔ جن کی حکومت سے ہے فاش یہ رمز غریب، جن کی حکومت سے، یعنی وہ حکم ہیں اب، جن کی حکومت سے ہے فاش یہ رمز غریب، یہ ایک عجیب و غریب جو راز ہے، رمز مطلب راز، یہ فاش ہو جاتا ہے ان کی حکومت سے، جس نہج پر انہوں نے حکومت کی، اس حکومت سے کیا راز فاش ہو رہا ہے؟ یعنی مردان حق کی وہ بات کر رہے ہیں، مردان حق کی حکومت سے کیا راز فاش ہو رہا ہے؟ یہ راز فاش ہو رہا ہے کہ سلطنت اہل دل فقر ہے، شاہی نہیں۔ یہ بات واضح ہوئی؟ یہ ایک طرح سے آپ یوں سمجھیے کہ یہ جو زمانہ تھا نا، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا جو زمانہ ہے، اس زمانے کی تصویر کو وہ پیش کر کے تو ماضی میں اس کے پیچھے جو یونان کی حکومتیں تھیں یا روم کی حکومتیں تھیں یا افریقہ کی حکومتیں تھیں، جو بھی تھی، جو سلطنتیں تھیں، فارس اور جو بھی بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، ان سب کو مخاطب کر کے ایک طرح سے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو ان کی حکومت، یہ ہیں مردان حق اور یہ ہیں اہل دل، جو مردان حق اور جو اہل دل یہ حکومت کر رہے ہیں، یہ تم سب لوگوں کو کن سب لوگوں کو؟ ماضی کی جو حکومتیں ان کو آپ ذہن میں رکھیے، جو بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک تھے، وہ کہتے ہیں کہ اہل دل جو ہوتے ہیں نا، ان کی سلطنت شاہی نہیں ہوتی، اہل دل یا مردان حق لوگوں کی سلطنت جو ہے وہ شاہی نہیں ہوتی، وہ فقر ہوتی ہے، وہ فقیری ہوتی ہے۔ جن کی حکومت سے ہے فاش یہ رمز غریب، یہ راز فاش ہوا ہے ان کی حکومت سے۔ کیا راز فاش ہوا ہے؟ سلطنت اہل دل فقر ہے، اہل دل کی سلطنت شاہی نہیں ہے، فقر ہے۔ کلیئر ہوگی بات؟ جن کی نگاہوں نے کی تربیت شرق و غرب۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ وہ ایک طرح سے
وہاں کھڑے ہیں نا، قرطبہ میں کھڑے ہوئے ہیں. تو قرطبہ میں جب کھڑے ہوئے ہیں تو دائیں طرف مشرق ہے، بائیں طرف مغرب ہے، تو دونوں کے وسط میں ایک طرح سے کھڑے ہیں اور دونوں کو مخاطب کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کی نگاہوں نے کی تربیت شرق و غرب. یہ کن کی نگاہوں نے؟ ان مردان حق، ان مرد خدا اور بندہ مومن کی صفات جو بیان کی ہیں، ان لوگوں نے جن کی نگاہوں نے کی تربیت شرق و غرب. اصل میں تو مشرق بھی اندھیروں میں تھا، مغرب بھی تاریکیوں میں تھا. تو یہ لوگ ہیں جن کی خدائی تعلیمات کے ذریعے سے ایسی تربیت ہوئی تھی کہ پھر یہ ایک صحرا سے اٹھے اور پھر انہوں نے مشرق کو بھی رون ڈالا اور مغرب کو بھی رون ڈالا اور ان کی تاریکیوں کو چھاٹ دیا. جن کی نگاہوں نے کی تربیت، نگاہوں سے تربیت ہو رہی ہے شرق و غرب. ظلمت یورپ میں تھی جن کی خرد راہبیں، یورپ کی جو تاریکی تھی، یورپ تو اس وقت تاریکی میں تھا نا، ظلمت یورپ میں تھی جن کی خرد عقل، راہبیں راستہ دکھانے والی. ٹھیک ہے، تو اب یعنی راستہ انہی کی وجہ سے ان کو راستہ نظر آیا، ورنہ وہ ظلمت میں تھے، وہ تاریکی میں تھے. جن کی نگاہوں نے کی تربیت شرق و غرب، ظلمت یورپ میں تھی جن کی خرد راہبیں، جن کے لہو کے طفیل آج بھی ہیں اندلسی، خوش دل و گرم اختلاط سادہ و روشن جبیں. کیا خوبصورت شعر ہے. جن کے لہو کے طفیل، پھر وہ عربی آ گئے، آج بھی ان کا یعنی پھر ان کے لہو کے طفیل آج بھی ہیں اندلسی، یعنی وہ اسپینش جو ہیں ان میں آج کے جو آج بھی، یہ جو لفظ آج بھی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا زمانہ گزر گیا ہے، اتنا زمانہ 1200 سال گزر گئے ہیں، لیکن اتنا زمانہ گزر جانے کے باوجود یہ وہ مردان حق کا لہو ہے آج بھی. ان لوگوں کی یعنی آپ یوں سمجھیں کہ ان کے اختلاط کی وجہ سے آج بھی اسپینش لوگ جو ہیں باقی یورپ کی نسبت کیا 4 خوبیاں بتائی ہیں؟ خوش دل. آج بھی جو اسپینش ہیں باقی لوگوں سے زیادہ خوش دل ہیں، گرم اختلاط ہیں. گرم اختلاط مطلب یعنی میل جول میں سرد مہر نہیں ہے، سرد مہری سے نہیں ملتے. آپ کو پتا ہے کہ گرم اختلاط جو ہے یہ ایک طرح سے عربوں کی خوبی ہے، ایک عربوں کی خاصیت ہے. ان کے یہاں آج بھی آپ اگر کوئی عرب ممالک میں کوئی رہا ہے یا ان کے اگر کلچر سے واقف ہے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ میل ملاپ میں وہ ایسے جملے دور سے ہی شروع ہو جاتے ہیں. یعنی ابھی وہ بندہ مہمان بہت دور ہوتا ہے، وہیں سے وہ اپنے کلمات بڑے لمبے بارک اللہ فی حیک اللہ السلام علیکم کیف الحال، یہ اور کیا 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 بولتے چلے جاتے ہیں جب تک وہ آتا ہے. اور پھر اگر وہ اس کے بہت سارے وہ مراحل ہوتے ہیں، اگر وہ عمر میں زیادہ ہے تو اس کا دست بوسی کریں گے یا ان کا ماتھا چومیں گے، بے شک وہ رشتہ دار ہے نہیں ہے، اس کی کوئی وہ نہیں ہے ہر ایک کو. اچھا پھر وہ بعض اوقات قدم بوسی بھی کرتے ہیں اگر بہت احترام ہو اپنے جیسے والدہ ہیں یا کوئی اس طرح. اچھا اسی طرح معانقہ کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ایک وہ ناک سے ناک بھی جوڑتے ہیں اگر آپ نے ان کو دیکھا ہو، وہ بھی ان کا ایک ہے. تو ہر ایک بچوں سے الگ طریقے سے یہ جو ان کے میل ملاپ کا ملنے جلنے کا جو ہے اس کو گرم اختلاط کہا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان لوگوں کی وجہ ہے کہ آج بھی اسپین میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں کہ وہ خوش دل بھی ہیں، گرم اختلاط بھی ہیں اور سادہ بھی ہیں. سادہ کیا؟ یہ سادہ سے مراد وہ نہیں ہے بھولے، یعنی ایک تو سادہ ہوتے ہیں نا کہ بدو، یہ وہ سادہ نہیں ہے، یعنی سادگی ہے. اور روشن جبی، سادہ کے ساتھ ہی روشن جبی کو عطف کر کے یہ بتا دیا کہ یہ ذہانت فطانت اپنی جگہ پہ،
یعنی عقل مندی، خرد مندی وہ اپنی جگہ پہ ہے، اور اس کے باوجود سادگی ہے۔ تو یہ 4 خوبیاں بیان کر دی انہوں نے۔ عربوں کی وجہ سے، عربوں کے لہو کی وجہ سے آج بھی اسپین والوں میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک پیراگراف اور پڑھ لیتے ہیں، میرے خیال 10:30 بجنے والے۔ اب آگے جو ایک پیراگراف انہوں نے بتایا ہے، یہ آپ یوں کہہ لیں کہ شاعری ہے۔ اب چونکہ ایک شاعری ہے اور اپنے بلند درجے کی شاعری ہے۔ آج بھی اس دیس میں عام ہے چشم غزال، اور نگاہوں کے تیر آج بھی ہیں دل نشین۔ یہ تو سب کو واضح ہی ہو گیا ہوگا شعر۔ آج بھی اس دیس میں عام ہے چشم غزال، یعنی اب ان لوگوں کے ایک طرح سے حسن کی جانب، جو وہ ان میں جو یعنی ایک یورپ کا حسن ہے نا، آپ یوں کہہ لیں کہ یورپ کے لوگ ہیں، ان کا ایک اپنا یعنی کیا کہنا چاہیے، چہرہ مورا ہے، ٹھیک ہے، ایک ادھر کا چہرہ مورا ہے مشرق کا، تو اب وہ دونوں میں ملاپ ہو گیا ہے، یورپ کے لوگ اور عرب لوگ ملاپ ہو گیا ہے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان عرب لوگوں کے لہو کی وجہ سے، ان کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ فرانس کے لوگ آپ دیکھیں، جرمنی کے لوگ آپ دیکھیں، ہنگری وغیرہ کے لوگ دیکھیں، اور اسپین کے لوگ دیکھیں، تو اسپین کے لوگوں کا جو حسن ہے، ان کی سیاہ آنکھیں ہیں، ان کے سیاہ بال ہیں، ان کی جو سکن کلر ہے وہ دوسرے یورپ والے لوگوں کے سکن کلر سے ڈیفرنٹ ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ بھی کیا ہے، یہی عربوں کی وجہ سے ہے۔ ان کا جو حسن ہے وہ عرب لوگوں کے حسن کی وجہ سے مکس ہو گیا نا، تو جو یہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آج بھی اس دیس میں عام ہے چشم غزال، اور نگاہوں کے تیر آج بھی ہیں دل نشیں۔ یہ شاعری ہے۔ بوئے یمن آج بھی اس کی ہواؤں میں ہے، رنگ حجاز آج بھی اس کی نواؤں میں ہے۔ کیا خوبصورت شعر ہے۔ بوئے یمن آج بھی اس کی ہواؤں میں ہے، خوبصورت۔ رنگ حجاز آج بھی اس کی نواؤں میں ہے، ہواؤں میں ہے، نواؤں میں ہے۔ ہوا یعنی اس کے مناظر، نوا یعنی اس کی آوازیں، اس کی ردم، اس کا موسیقی۔ اچھا لیکن یہ دیکھیں یہاں جو خوبی ہے اصل میں وہ یہ ہے، بوئے یمن اور رنگ حجاز، یمن کو اور حجاز کو دونوں کو جمع کر دیا۔ یہ دونوں ہی اصل میں پورے عرب کا کلچر، یہ دو ہی ہیں، ان دو کو جمع کریں تو عرب کلچر بنتا ہے۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں نا، دو ہی چیزیں ہیں نا، ایک بدویت اور ایک حضرویت۔ یہ بدویت ہے جو حجاز میں ہے، اور حضرویت ہے جو یمن میں ہے۔ تو بدرویت اور حضرویت یہ پورا کلچر ہے عرب کا، دونوں کو ایک جگہ پہ لکھ دیا۔ بوئے یمن آج بھی اس کی ہواؤں میں ہے، رنگ حجاز آج بھی اس کی نواؤں میں ہے۔ میرا خیال ہے یہاں تک رہنے دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔